اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سباٹ ٹی وی۔ میں آپ کا میزبان سید شعیب حیدر رضوی۔ انشاءاللہ آج ماہ مبارک رمضان کے روزے کے متعلق چند سوالات اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ان سوالات اور جوابات کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا امتیاز علی روحانی کرگلی صاحب۔ آئیے ہم اور آپ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور سوالات کو پیش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سلام علیکم۔ ہم سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت کو ہمارے لیے وقف کیا۔ مولانا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے کے متعلق چند سوالات کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے جواب دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں سباٹ ٹی وی کے تمام ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع جو ہے بند حقیر کو فراہم کیا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ مسافر کے روزے کا کیا حکم ہے۔ وہ مسافر جس کے لیے سفر میں 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہو، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ مسافر جو سفر میں 4 رکعت نماز پوری پڑھتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھے۔ مثلا جس کا پیشہ ہی سفر ہو، کام ہی سفر ہو، یا وہ مسافر کہ جو کسی ناجائز کام کے لیے سفر کرے، تو ضروری ہے کہ سفر میں بھی وہ روزہ رکھے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ مولانا آپ نے بہترین جواب دیا۔ مولانا دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا کیسا ہے، اس کو بیان فرمائیں۔ رمضان المبارک میں سفر کرنا جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے سے بچنے کے لیے اگر انسان سفر کرے تو وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے 24 تاریخ سے پہلے سفر کرنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ سفر حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو یا کسی ضروری کام کے لیے ہو۔ ماشاءاللہ مولانا، بہت بہت شکریہ۔ مولانا تیسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی کی بنا پہ، یعنی اسے معلوم نہ ہو اور حالت سفر میں وہ روزہ رکھ لے تو پھر اس کے روزے کا کیا حکم ہے، اس کو بیان فرمائیں۔ وہ شخص کی جسے علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے اور وہ روزہ بھی رکھ لے، اگر دن ہی دن میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن مغرب تک اسے علم نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ بہتر جواب دیا۔ مولانا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا یہ بھول جائے کہ سفر کی حالت میں روزہ جو ہے باطل ہوتا ہے اور دوران سفر وہ روزہ رکھ لے تو پھر اس کے روزے کا حکم کیا ہے، اس کو بیان فرمائیں۔ وہ شخص کی یہ بھول جائے کہ میں مسافر ہوں اور یہ بھی بھول جائے کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، پھر بھی وہ دوران سفر روزہ رکھے تو یقیناً اس کا روزہ جو ہے باطل ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ بہتر جواب دیا۔ مولانا پھر آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی سفر کی حالت میں ہو اور روزے سے ہو اور ظہر سے پہلے اپنے وطن یا ایسے مقام پہ کہ جہاں اس نے 10 دن کے قیام کا ارادہ کر رکھا ہے وہاں پہنچ جائے اور کسی ایسے عمل کو انجام نہ دیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہو، یعنی مبطلات روزے کو انجام نہ دیا ہو، تو پھر اس دن کے اس کے روزے کا کیا حکم ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے جواب دیں۔ وہ مسافر جو اپنے وطن میں یا ایسی جگہ پہنچے جہاں 10 دن کا قیام کا ارادہ ہو، اگر وہ ظہر سے پہلے پہنچے اور کوئی ایسا عمل بھی انجام نہ دے جس کے ذریعے جو ہے روزہ باطل ہوتا ہے تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر واجب ہے، لیکن اس نے اگر کوئی ایسا عمل انجام دیا کہ جس کے ذریعے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مولانا ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ کہ اگر کوئی مسافر ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں اس نے 10 دن کے قیام کا ارادہ کیا ہے تو اس کے روزے کا حکم کیا ہے، یہ بیان فرمائیں۔ وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن میں یا ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں 10 دن کا قیام کا ارادہ ہو تو اس دن کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا۔
آخر میں اہم نقطہ جو ہے واضح کرتا چلوں، ہمارے یہاں بہت اشتباہ ہے کہ اگر کل کو سفر کرنا ہے تو گھر سے جو ہے روزہ کھول کے چلتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ گھر سے روزہ رکھ کے سفر کریں، روزہ رکھنا چاہیے، اور جب حد ترخص کو پار کرے جب جا کے روزہ کھولے۔ اگر روزہ نہ رکھے اس پر قضا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے تمام سوالات کے جواب بہت ہی عمدہ اور بہترین طریقے سے دیے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کرام کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت جو مرض تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے احتیاط کریں، اور احتیاطی اس کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین کرام، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یا کمنٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فقط والسلام علیکم۔